زلزلے کے جھٹکے مردان سمیت KP میں بھی محسوس ہو گئے۔ گھروں میں سوئے افراد اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کلمہ طیبہ کا ورد۔ آج سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 1 روپے 46 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 176 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ آج سے EPG فی کلومیٹر 1 روپے 17 پیسے سستی کر دی گئی۔ فی کلو LPG کی نئی قیمت 214 روپے 19 پیسے مقرر۔ LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2527 روپے ہو گئی۔ چینی شہر تیانجن میں SC اور سربراہ اجلاس۔ 2 روزہ اجلاس میں 20 سربراہان مملکت شریک۔ چینی صدر نے تمام رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ پوتن، اردن، شہباز شریف، نریندر مودی شامل۔ ایرانی صدر پزشکیان بھی تیانجن پہنچ گئے۔ فریقین میں اتفاق رائے قائم کرنا ہے، شی جن پنگ نے کہا۔ تعاون کی رفتار کو فروغ دینا مشن ہے، چینی صدر نے کہا۔ ترکی کی راہ کے لیے نقشہ تیار کرنا ہے، شہباز شریف پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ روسی، ملیشین، بیلاروس کے صدر سے گفتگو۔ وسط ایشیائی ریاستوں کی صدر سے بھی بات چیت۔ صدر مالدیپ اور دیگر 13 سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ عالمی رہنماؤں سے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر اور اردن سے بھی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کو سراہا۔ اہم علاقائی بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے آرمینیا سے سفارتی تعلقات قائم۔ اسحاق ڈار اور آرمینیا کے وزیر خارجہ کے اعلامیے پر دستخط۔ UN چارٹر کے اصولوں اور مقدس کی پاسداری کا عزم۔ معاشی، تعلیمی، ثقافتی، سیاستوں شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ باہمی سیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ نگورنو کا کشیدگی کے دوران آرمینیا سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کی دوستی کو کرا دی تھی۔ اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر رہا ہے۔ اسرائیل اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا آثار قدیمہ مسلمانوں کے جائز حق کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ اسرائیل مسجد اقصی کی جگہ یہودی عبادت گاہ بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا کارروائیوں بین الاقوامی قوانین کا معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دریائے چناب میں ایک اور سیلابی ریلے کی آمد۔ 2 روز میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا ہیڈ مرالہ پہنچے گا۔ 2 روز میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا ہیڈ مرالہ پہنچے گا۔ پنجاب میں سیلاب نے 33 زندگیاں چھین لیں۔ 7.5 لاکھ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات میں آج سے تیز بارشوں کا امکان۔ PDM میں پنجاب نے کہا سلال ڈیم سے متعلق باضابطہ معلومات نہیں دیں گے۔ سلال ڈیم ہیڈ مرالہ سے 78 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا پانی آئے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، عرفان کاٹھیے نے کہا۔ ہیڈ ریمو پر 9 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچے گا۔ دلدنائی پر خطرہ بڑھا تو شکاف ڈالنا پڑے گا۔ ہیڈ محمد والا پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچے گا، ضرورت پڑنے پر شکاف ڈالنا پڑ سکتا ہے، عرفان کاٹھیے نے کہا۔ وزیر آباد میں سیلاب نے ایک ماں کی گود اجاڑ دی۔ 3 نومولود بچے دنیا میں آتے ہی چل بسے۔ رانا تلوارہ کی حاملہ خاتون گاڑی میں روانہ ہوئی۔ خاتون سیلاب میں گرے، اسپتال تک نہ پہنچ سکی۔ کشتی نکلی مگر راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ تبھی امداد نہ ملنے پر بچے بند کھلے مر جائیں گے، غمزدہ ماں کی انتظامات بہتر کرنے کی اپیل۔ لاہور متاثرین حاملہ خواتین کے لیے طبی کیمپ لگائے گئے، خون کی کمی کا شکار ایک مریض اسپتال منتقل۔ مریم نواز کا قصور میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے۔ مریم نے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ، طبی سہولیات کے بارے میں متاثرین سے پوچھا۔ مریم نواز سرحدی علاقے تلوار پوسٹ بھی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چارے کی منتقلی کا بھی مشاہدہ کیا۔ تقریباً 5.5 لاکھ مویشی منتقل کیے گئے ہیں۔ پولیس رضاکاروں، سیفٹی اہلکاروں کا حوصلہ افزائی۔ ریسکو 1122 کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ سندھ میں سیلاب سے قبل حفاظتی انتظامات کا معائنہ۔ وزراء اور کمانڈر کوسٹ نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی مویشیوں سمیت منتقل کرنے کی ہدایت۔ قادر پوسٹ شین بند کی نگرانی سخت کی جائے۔ سپر فلڈ کی صورت میں حتمی اقدامات کی ہدایت جاری سپر فلڈ کے حساب سے کر رہے ہیں۔ کشتیوں کے ساتھ پاکستان نیوی سے بھی مدد لی۔ 10 لاکھ کیوسک پانی آیا تو گزار لیں گے، وزیر سندھ نے کہا۔ کوشش ہے بنوں کو بچانے کا، کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی NDMA کی کو ہدایت، پنجاب حکومت سے رابطے میں رہیں، شہباز شریف نے کہا۔ PDMA کو تعاون فراہم کرنے کی تاکید، آبادیوں کو تحفظ یقینی بنانا ترجیح ہے۔ خیر حضرات مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ 3 سے 4 روز میں مزید بارشوں کا
امکان ہے۔ دریاؤں کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، انعام حیدر نے کہا۔ منسیرہ میں تیز بارش کے بعد ندی نالوں میں شدید طغیانی، برساتی نالا بھر گیا، پانی گھروں اور بازار میں داخل، ایک مکان کو نقصان پہنچا، 3 گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، ایک مدرسہ بھی سیلابی ریلے کے گھیرے میں آ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے باحفاظت طلبہ کو ریسکیو کر لیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد لاہور میں آج سے اسکول کھولیں گے، سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکول کی فی الحال بند، ضلع نیوڈ میں تعلیمی ادارے 2 ستمبر تک بند، جھنگ میں تمام اسکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے۔ راوی کے پیڑ پر کسی سوسائٹی کی تعمیر NOC نے دیا، دریا کے اندر سب تعمیرات غیر قانونی ہیں، یہ تمام تعمیرات NOC کے بغیر قائم کی گئی ہیں۔ لاہور اور شاہدرہ سے متعلقہ کئی آبادیاں آبی گزرگاہ پر ہیں، راوی کے 1 کلومیٹر کے پیڑ پر قائم آبادیوں کو ہٹایا جائے گا۔ سیلاب اور بارشوں سے بڑی تباہی ہوئی، خواجہ آصف نے کہا۔ شہروں کو وسیع نہیں کرنا چاہیے، پانی نے اپنا راستہ بنانا ہے، شہروں کو بڑھاتے جائیں گے تو اسٹر کچر گرنا شروع ہو جائے گا۔ چینی صدر کی بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات، تنازع ہمالیائی سرحدی علاقے پر گفتگو ہوئی، سرحد پر امن تو استحکام ماحول بن گیا، باہمی تجارت سرمایہ کاری بڑھانے پر زور، دہشت گردی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال۔ چینی صدر سے ترک اور روسی صدر کی بھی ملاقات۔ برطانیہ جنسی جرائم کے مرتکب غیر ملکیوں میں بھارتی سرفراز سینٹر فار مائگریشن کنٹرول کی رپورٹ، 2021 میں جنسی جرائم پر 28 بھارتی شہریوں کو سزا ہوئی، 224 میں تعداد 100 تک جا پہنچی۔ بھارتیوں کے بعد نائجیرین، عراقی، سوڈانی، افغانی، بنگلہ دیشیوں کا نمبر۔ صدر نے انسداد دہشت گردی پر ترمیمی بل کی منظوری دے دی، قانون دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا، قانون میں شفافیت احتساب یقینی بنایا گیا ہے، ایوان صدر نے کہا۔ کراچی میں پاکستان آئیڈل ایڈیشن کارگننگ اختتام، نوجوانوں نے اپنی آواز کا خوب جادو جگایا، نیوزوں کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان آئیڈل سب سے پہلے جیو ٹی وی پر ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن آج رات 10 بجے تک معطل، پاکستان آئیڈل سب سے پہلے، جہاز کا تمام عملہ محفوظ ہے اور جہاز سفر جاری رکھے گا، جہاز پر لیبریا کا پرچم لگایا ہے اور یہ جہاز اسرائیل کی ملکیت ہے، متاثرہ جہاز حوثیوں کے ممکنہ اہداف کی فہرست میں شامل تھا۔ کراچی نیو حاجی کیمپ میں گڈر سے لڑکے کی لاش ملی، لاش 12 سال کے ابو بکر کی ہے جو 3 روز سے لاپتہ تھا، علاقے میں گٹر کی صفائی کے لیے ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ ابو بکر 5ویں جماعت کا طالب علم اور پھول فروش کا بیٹا تھا۔ چینی شہر تیانجن میں SCO سربراہ اجلاس، SCO باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، چینی صدر نے کہا۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے، شی جن پنگ نے کہا۔ چین کی شراکت داروں سے تجارت $2.3 ٹریلین سے تجاوز کرے گی، چینی صدر نے کہا۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا، وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس، وزیر اعظم سے عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں، وزیر اعظم سے روسی صدر پوٹن، ملیشین، بیلاروس، آذربائیجان کے صدر کی ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان، ترکمانستان اور قزاقستان کے صدر سے بھی ملاقات، غیر رسمی ملاقاتیں، مالدیپ کے صدر اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے بھی ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت کا تبادلہ خیال، ترک صدر کا سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی، دریائے چناب ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ، پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک تک پہنچ گیا، قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، قصور پانی کی سطح و بہاؤ بتانے والے گیٹ ٹوٹ گئے، لجیاں والا گاؤں میں بھی پانی نے تباہی مچا دی، دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پیر محل میں پھرا سیلابی پانی چوی دیہات میں داخل، بھارت نے ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، بھارت نے سلال ڈیم کے سارے بند کھول دیے، دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے لیے اگلے 48 گھنٹے اہم، چناب میں 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا، چناب میں ایک بار پھر سپر ہائی فلڈ الرٹ جاری، گجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات میں حفاظتی اقدامات کے اعلانات، بھارت نے پانی چھوڑنے کی کوئی اطلاع نہیں دی، DGP DMA نے کہا، سپر فلڈ نے پنجاب میں تباہی مچا دی، سلطنت راوی اور چناب میں سنگین سیلابی صورتحال برقرار، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، لاکھوں کی نقل مکانی، دریائے سلطنت میں ہیڈ گنڈا سنگھ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک تک پہنچ گیا، ہیڈ سلیمانکی سے 1,34,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سکول کھل گئے، سیلاب متاثرہ علاقے
इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन के 20 कॉलेज भी 2 दिन बंद रहेंगे। ड्रोन कैमरों से सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वेलेंस ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी में मासूर अफराद की थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों से तलाश। वज़ीर आला मरियम नवाज के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज की मुतासरीन को इमदाद की फरहमी की यकीन दहानी। हर वक्त इंतजाम करके इंसानी जानें बचाएं। तमाम इदारे इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब के शदीद बारिश में सरहदी इलाके तलवार पोस्ट का दौरा। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाके से आमद पर मुतासरा खानदानों का खैर मुकदम किया। वज़ीर आला पंजाब ने मासूम बच्चे को उठा लिया। रेस्को बोट से आने वाली तमाम खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्को 1122 को शाबाश। वज़ीर आला का रेस्को टीम के लिए 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्ग खातून से अमरूद भी खरीदे। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। आइंदा 3 से 4 रोज में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। इनाम हैदर मुल्क ने कहा। आइंदा 10 रोज तक अर्ली वार्निंग अलर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों और सैलाब से 850 जानों का नुकसान हुआ। सैलाब में ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाई हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और लैंड तरजीह है। आबादियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुक़द्दस ने कहा। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। हमने सुपर फ्लड से निपटने की तैयारी की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा। गुड्डू और सक्खर बैराज को महफूज बनाना है। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सूरत हाल का जायजा भी लिया। सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में ज़लज़ले के झटके। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही, 250 अफराद जान बाग, 500 से ज्यादा जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान का था। ज़लज़ला पैमाक और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में ज़लज़ले से जमीन लरज़ उठी। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, नौशहरा, गुजरांवाला में भी ज़लज़ला। एबटाबाद, नौशहरा, हरीपुर, चारसदा, गुजरांवाला में भी ज़लज़ला। मियां वाली, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन व दीगर बाला चकवाल में भी ज़लज़ला। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला तकरीबन 10 सेकेंड तक जारी रहा। शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के बाद 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स इस्लामाबाद समेत कई शहरों में महफूज किए गए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी।